السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائی عریشہ پارٹ 8۔ اتنی دیر لگتی ہے فریش ہونے میں کب سے باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو واش روم سے نکلتی اسے کمرے میں دیکھ کر کچھ حیران تھی۔ اسے لگا تھا کہ اسے واپس آنے میں وقت لگے گا۔ تمہاری بال بہت خوبصورت ہے، وہ سائیڈ پر پڑا ٹاول اٹھاتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے آئینے کے سامنے لاتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سکھانے لگا تھا۔ جی وہ سنبھلتے نہیں ہیں۔ اپنی گردن پر اس کی انگلیوں کے پروں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ گھبرا کر وضاحت دینے لگی تھی۔ سنبھل جائیں گے، میں ہوں نا سنبھالنے کے لیے تمہیں بھی اور تمہارے بالوں کو بھی، تم بس مجھے سنبھال لینا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے بڑی چاہت سے اپنے لبوں کا بے باک لمس چھوڑا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے اس کے لمس کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتی اس کی طرف رخ کرنے لگی۔ بھوک لگی ہے مجھے، اس نے بتایا تو کائزان مسکرا کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے اپنے بالوں کو ٹھیک سے اپنے دوپٹے میں چھپایا تھا اور ساتھ ہی اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے پھیلایا تھا جس طرح اس نے صبح سے پھیلا کے رکھا تھا۔ جبکہ اس کا یہ انداز کائزان کو پسند آیا تھا، وہ اسے لے کر باہر آیا جہاں رسل اور رفیل دونوں صوفے پر بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ انہیں آتے دیکھ کر وہ دونوں ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کائزان و باغ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ دراصل ڈبلیو کو شام کو کھیلنے کے لیے باہر نکالا تھا۔ وہ باغ کی طرف چلا گیا اور سارے باغ کی توڑ پھوڑ کر ڈالی۔ ابھی کچھ لوگ لگائے ہوئے ہیں وہاں کام کے لیے۔ اسے باہر کچھ لوگوں کی موجودگی محسوس ہوئی تو اس نے باہر کی طرف دیکھا تھا، جس پر فوراً ہی رسل نے اسے وضاحت دی تھی۔ کیا مطلب ڈبلیو نے خراب کر دی حالت؟ ڈبلیو اس طرف کیوں گیا تھا اور اس کا اس طرف کیا کام تھا بھلا؟ وہ جاتا ہی کہاں ہے اس طرف؟ وہ ان دونوں کو دیکھنے لگا تھا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ڈبلیو کبھی باغ کی طرف جائے۔ جب سے اس نے یہ گھر بنوایا تھا ڈبلیو کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس طرف جانا پسند کرتا تھا۔ تو پھر توڑ پھوڑ کرنے کا مطلب تو ہرگز وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ نہیں پتا، لیکن وہ وہاں گیا تھا اور وہاں موجود سارے پودوں کی اس نے حالت خراب کر دی ہے، جبکہ ایک پودے کو منہ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا تو مرم کی چیخ نکل گئی اسی دروازے کے پیچھے سکون سے منہ میں گلاب کے پھول کی ٹہنی رکھے دیکھ کر۔ اس کے منہ میں گلاب کے پھول کا پودا تھا جس کی حالت بگڑی ہوئی تھی، ہاں لیکن پھول پر چند پنکھڑیاں موجود تھی۔ ڈبلیو یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے غصے سے ڈبلیو کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا، جو اگلے ہی لمحے زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ڈبلیو بہت سمجھدار تھا، وہ کوئی بھی کام بے وجہ یا فضول میں نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسے روکنے کی بھی بہت کوشش کی تھی، لیکن یہ تو مجھے ہی کھانے پر آ گیا، اسی لیے میں تو اس سے دور ہی رہا۔ رفیل نے شکایت نامہ کھولا تھا، جبکہ وہیں کھڑی مرم کانپے جا رہی تھی۔ ڈبلیو تم نے ایسا کیوں کیا؟ باغ کی حالت خراب کر دی۔ تمہیں پتا ہے وہ باغ تمہاری ممی کو کتنا زیادہ پسند آیا تھا؟ وہ اس کے منہ سے گلاب کا وہ پودا نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے منہ کو تھوڑا سا زخمی بھی کر چکا تھا، شاید اسے ہلکا سا کانٹا لگا تھا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھا کر وہ پودا مرم کے قدموں میں رکھ کر اس کے پیر کو چاٹا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتی۔ اچھا تو یہ پھول تم اپنی ممی کے لیے لے کر آئے ہو، لیکن پھول توڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سارا باغ خراب کر دیا تم نے ایک پھول کے چکر میں، اور جو تم پھول لے کر آئے ہو وہ اتنا بھی پیارا نہیں ہے کہ تمہاری ممی اسے اپنے پاس رکھ لے۔ وہ پھول زمین سے اٹھاتے ہوئے مرم کے ہاتھ میں پکڑانے لگا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی لرزش کو محسوس کر کے وہ اس سے اپنے قریب کر گیا، جو اگلے ہی لمحے اس کے کندھے سے لگ کر زاروں قطار آنسو بہانے لگی تھی۔ موت کو شاید وہ بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس جان، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ یار میرا بچہ تمہارے لیے پھول لے کر آیا ہے، وہ تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے رفیل کی نقل کی ہے، یہ ہر روز اپنی گرل فرینڈ کے لیے پھول توڑ کر لے کر جاتا ہے۔ یقیناً میرے بچے نے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں اس سے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور تم کھڑی کانپ رہی ہو، آؤ ادھر آؤ، میرے بچے کو تھوڑا سا پیار کرو، اسے بتاؤ کہ تمہیں اس کا پھول کتنا زیادہ پسند آیا ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اس کی کمر پر پھیر رہا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ تو بری طرح سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ پوری طرح کائزان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، ڈبلیو کی طرف تو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ڈبلیو بہت پیارا ہے، بہت اچھا بچہ ہے، وہ فضول شرارتیں نہیں کرتا، فضول میں تنگ بھی نہیں کرتا، یہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، تم سے بہت پیار کرے گا، تمہیں بھی اسے پیار کرنا ہوگا۔ وہ اب بھی آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کو حرکت دے رہا تھا، جبکہ ڈبلیو خوش ہو رہا تھا، بلکہ بہت خوشی سے اس سے پیار وصول کر رہا تھا۔ چلو ڈبلیو، اب جاؤ، جا کر آرام کرو، آئندہ کوئی پھول توڑنے کے لیے باغ کی طرف مت جانا۔ اب تمہاری ممی دیکھو کتنا ڈر رہی ہے تم سے، اسے تمہارے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔
चलो अब तुम जाओ मेरे बच्चे, वो प्यार से उसे समझाते हुए बाहर भेज चुका था, जबकि डब्लू भी अपनी मम्मी से मिलकर खुशी खुशी बाहर चला गया था और वो अब तक उसके सीने से लगी कांपने में मसरूफ़ थी। कोई वो आयत रह गई है तो वो भी पढ़ लो, शायद मेरे हिस्से में थोड़ी नेकियां आ जाए। वो उसे खुद से अलग करते हुए बोला तो उसने बड़ी मुश्किल से एक आंख खोल कर वहाँ डब्लू को तलाशना चाहा था। क्या हुआ, तुम डब्लू को ढूंढ रही हो? मैं बुला लूँ वापस उसे घबराते देखकर उसने पूछा तो उसने फौरन नफ़ी में सर हिलाया था। उसका दिल अब तक बुरी तरह से काँप रहा था। उसने उसे खुद से अलग करना चाहा तो मज़ीद उसके सीने में छुप गई। उसकी यह हरकत कायज़ान को मज़ीद उसका दीवाना बना गई थी। जान, वो ना तो तुम्हें डराएगा ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। चलो आओ हम खाना खाते हैं, लेकिन उससे पहले हाथ धो ले। वो उसके हाथों को थामते हुए बोला था, जबकि उसने कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वो कुछ हद तक रिलैक्स हुई थी। वैसे मरम, तुम ज़रूरत से ज़्यादा डरपोक नहीं हो। मतलब तुम उस मासूम बच्चे से डरती हो। वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए जिस तरह हम सब उससे प्यार करते हैं। मैं रसल, तुम तो फजूल में डर डर कर काँप रही हो। अब भी वक्त है, तुम डील कर लो मेरे साथ। रफ़ील उसके बिल्कुल पास बैठा उससे बातें कर रहा था, बल्कि वही बोल रहा था। वो तो बस खामोशी से खाना खा रही थी। आप मुझसे इस तरह से बात मत करें प्लीज़, मैं इंसान हूँ और मुझे जानवरों से डर लगता है। वो हाथ रोक कर उसकी तरफ देखते हुए बोली तो रफ़ील फ़ौरन अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे कर गया था। वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में उससे बात कर रहा था और वो जब बोली तो इतना ऊंचा के पास बैठा कायजान और रसल भी उसकी बात को सुन गए थे। अगर आपको डर नहीं लगता तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने उसके साथ वक्त गुजारा है। मैं तो अभी अभी आई हूँ और आपको मैंने खुद से बात करने से मना किया था ना। आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपने मेरा नाम ख़राब किया था। मेरे भाई ने इतनी मोहब्बत से मेरा नाम रखा है। ख़बरदार जो आपने आइंदा मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की। और मुझे नहीं करनी आपके साथ कोई भी डील। और आपको पता है गैंगस्टर जी, ये जो है ना, ये वाले भैया बड़े वाले, ये मुझे दिन में कह रहे थे कि अगर आपने मुझे आसमान पर पहुंचाया है तो ज़मीन पर लाने में भी आप वक्त नहीं लगाएंगे। मतलब ये आपको लेकर मुझे इस तरह से बातें क्यों सुनाते हैं? इन दोनों को ना उल्टा लटका देना चाहिए। इतना बुरा लगता है मुझे जब कोई मुझसे इस तरह से बात करता है। इन लोगों को तो बात करनी ही नहीं आती। ये दिन में मुझसे इतने गुस्से से बात कर रहे थे। वो उन दोनों को देखते हुए बोल रही थी, जबकि वो दोनों ही खामोशी से सर झुकाए हुए थे, जबकि वो उन दोनों को घूर रहा था। दरअसल तुमने क्या कहा इससे? चलो रफ़ील की बात से तो वो पहले ही बाखबर था। यकीनन नई बात उसके लिए रसल वाली ही थी। वो डब्ल्यू को इग्नोर कर रही थी तो मैंने सिर्फ ये कह दिया कि मुझे उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़मीन पर लाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते और शायद सीधा आसमान पर पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसा कह रहे थे ये। वो रुका ही था कि फ़ौरन वो बोलती हुई अपनी शिकायत मुकम्मल कर गई। तुमने मेरी बीवी से इस लहजे में बात की? वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखते हुए पूछ रहा था, जबकि वो सफाई में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि छोटी सी मासूम सी लड़की इतनी बड़ी चुगलखोर निकलेगी। आपको मेरी बात पर यकीन होना चाहिए ना। वो अचानक उसके बाजू में अपने दोनों हाथ डालती उसे अपना यकीन दिलाती बेहद मासूम लगी थी। तुम दोनों आज रात इस घर से बाहर रहोगे, वो फैसला सुनाते हुए उठा था, जबकि उसकी सज़ा सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते नफ़ी में सर हिलाने लगे। कायजान, खुदा के लिए कैसा जुल्म कर रहे हो? जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। वो एक रात में हमारा कीमा बनाकर खा जाएंगे। वो जंगली जानवर है रसल, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बल्कि वो तुम लोगों का ताज़ा गोश्त खाएंगे और पकाने की जहमत नहीं करेंगे। वो उसकी बात की दरस्तगी करते हुए मरम का हाथ थामता उसे कमरे की तरफ ले जाने लगा था। कायजान, प्लीज़ माफ़ कर दो, खुदा के लिए यार, इस जंगल में तो हमारी हड्डियाँ अगले जन्म तक नहीं मिलेगी। रसल ने फ़ौरन उसके रास्ते में आते हुए कहा था, मैंने कह दिया सो कह दिया, गेट आउट। अब तुम दोनों मुझे इस घर के अंदर नज़र ना आओ, कम से कम कल सुबह तक तो हरगिज़ नहीं। कोशिश करना कि तुम लोगों की जान बच जाए, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत अजीज़ हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ज़िंदगी भर मेरे बेहतरीन साथी बनकर रहो। तुम दोनों की मौत मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जैसे हुक्म दे रहा था। कहसान, प्लीज़ मर्म, सॉरी, देखो मेरी बहन, मेरी बच्ची, मुझसे गलती हो गई। क्यों हमारी जान लेना चाहती हो यार? इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। देखो हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें बचा लो। जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है।
ہم اس گھر کے باہر ایک رات بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ رفیل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ گینگسٹر جی، انہیں معاف کر دیجیے، یہ آئندہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، مجھے ان دونوں پر یقین ہے۔ وہ اچانک ہی اس کا ہاتھ، جو پہلے ہی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اس کے ساتھ لگتی لاڑ سے بولی تھی۔ انداز میں وہی معصومیت تھی جسے دیکھ کر وہ اس پر نثار ہونے کو تھا۔ لیکن انہیں سزا ملنی چاہیے، ان دونوں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ وہ اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ہم ان دونوں کو ڈبلیو والے پنجرے میں بستر لگا کر دیتے ہیں، آج رات یہ دونوں وہیں پر سوئیں گے، مل جائے گی ان دونوں کو سزا۔ اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے رسل کی طرف دیکھا تھا، جو آج صبح ڈبلیو کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے ہی تو اس وقت یہاں پر پھنسا ہوا تھا۔ ان دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے جو ابھی یہاں کھڑی ڈبلیو کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ڈبلیو کے ساتھ نہیں، رفیل تو منتیں کر رہا تھا، جبکہ رسل بھی ڈبلیو کے ساتھ رات گزارنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ارے کیوں نہیں، لوگ تو رات کو استبل میں بھی سو جاتے ہیں، جہاں گھوڑے اور بھیڑ بکریاں باندھی ہوتی ہے۔ ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک سفید چیتے کے ساتھ رات گزارنے کو مل رہی ہے، اور تو اور آپ کو آرام دہ بستر بھی ملیں گے نا؟ اس نے ایک بار پھر سے قائزان کی بازو سے لٹک کر پوچھا تھا، جو کب سے اس کا شرارتی انداز دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آف کورس ملیں گے، ان دونوں کے بستر ڈبلیو کے پنجرے میں لگا دو اور آرام کا خاص خیال رکھنا۔ اس نے دروازے پر کھڑے ملازم کو حکم دیا تھا، جو فوراً اپنے کام پر لگ چکا تھا، جبکہ قائزان کچھ بولے بنا مرم کا ہاتھ تھامتا اسے اندر لے گیا تھا، اور وہ دونوں اسے پکارتے رہ گئے، لیکن اس نے ان دونوں کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا، جبکہ جاتے جاتے مرم نے ان دونوں کو منہ چڑھایا تھا۔ جہانی، تم کیا کر رہی ہو؟ واش روم سے نکل کر باہر آیا تو اسے کھڑکی سے باہر کی طرف جھانکتے ہوئے دیکھا۔ مزے لے رہی ہوں ان لوگوں کی حالت کے، آئیے آپ بھی لیجیے نا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بھی انوائٹ کر رہی تھی۔ وہ تھوڑا حیران ہوتا کھڑکی کے پاس آیا، جہاں کھڑکی سے نیچے کی طرف ڈبلیو کا پنجرہ صاف نظر آ رہا تھا، اور ان دونوں کے بستر پنجرے کے اندر لگا دیے گئے تھے۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا؟ ہم زیادہ دیر ان کو وہاں نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بس تھوڑا سا ڈرا کر نکال لیں گے۔ آئے بڑے مجھے باتیں سنانے والے۔ آئی ایم سوری گینگسٹر جی، آپ کو برا لگ رہا ہوگا نا کہ آپ کے دوست وہاں اس پنجرے میں سوئیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں، مجھے برا کیوں لگے گا بھلا؟ اگر وہ لوگ وہاں نیچے سوئیں گے تو بلکہ یہ تو اچھی بات ہے، مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کے حالات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ وہ بے فکر ہوتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھا تھا، جب وہ بھی کھڑکی چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس کے پاس بیٹھتے اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کے پاس سے نظر آتے ذرا سے زخم پر اس کی گہری نظر تھی، جسے قائزان نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھو کون سا سوال ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ وہ پیچھے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ یہ زخم کیسے لگا آپ کو؟ میرا مطلب ہے جب سے میں نے اسے دیکھا ہے نا، میرا ذہن اسی میں الجھا ہوا ہے۔ آپ بتائیے نا، آپ کو کیا ہوا تھا؟ اس کے ساتھ قربت کے لمحے گزارنے کے بعد وہ کافی پر اعتماد ہو گئی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ پرسکون ہو کر اس سے بات کر رہی تھی۔ شاید اسے یقین آ چکا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بلکہ اس کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے۔ یہ جب میں 15 سال کا تھا تب ہوا تھا میرے ساتھ ایک حادثہ، اس کے بعد دوسری بار، تیسری بار۔ یہ زخم کافی پرانا ہے۔ اس زخم کو 21 دفعہ ناسور بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ خیر، کچھ زخم ساری زندگی کا نشان چھوڑ دیتے ہیں، بس سمجھ لو یہ ایسا ہی ایک نشان ہے، جس کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ داغ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ وہ نارملی اسے جواب دے رہا تھا، جبکہ وہ اپنے بازو سے قمیض ہٹاتی کونی کے پاس کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ متجسس ہوا تھا، وہ کیا کر رہی تھی وہ سمجھ نہ پایا، جب اس نے کونی کے قریب ایک چھوٹے سے نشان پر انگلی رکھ کر اس کے سامنے کیا۔ مجھے بھی لگا تھا، میں بچپن میں گر گئی تھی نا، تو یہ مجھے لگی تھی، میرا بھی نشان نہیں گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے وہ چھوٹا سا نشان نکال کر اسے دکھایا تھا، جسے بے اختیار ہی اس نے اپنے لبوں سے چوما تھا۔ اس کی حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ مرم گھبرا کر قمیض نیچے کر گئی۔ کچھ نشان کبھی نہیں جاتے، وہ گھبرا کر تھوڑا فاصلہ بناتے ہوئے بولی، جب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ ہاں، کچھ نشان ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت نہیں ہوتی، درد ختم ہو جاتا ہے، منظر ہٹ جاتا ہے، بس نشان چھوٹ جاتے ہیں۔ تمہیں کیسے لگی تھی یہ؟ میرا مطلب ہے کیسے گری تھی؟ وہ جیسے اسے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ میں چھت سے گر گئی تھی بس، اور کچھ بھی یاد نہیں مجھے۔ آپ بتائیں نا، آپ کو کیسے؟ تمہیں ڈبلیو کیسا لگا؟ وہ اچانک بات بدل گیا۔ اچھا، بہت اچھا ہے، بس مجھے بہت ڈر لگتا ہے نا جانوروں سے۔
لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں جانور پسند ہے۔ وہ اسے اس کی بات یاد کروانے لگا۔ پسند ہے مگر چھوٹے چھوٹے، اتنا بڑا جانور جو مجھ سے بھی بڑا ہو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ نہیں، میرا مطلب وہ اچھا ہے لیکن بہت بڑا بھی تو ہے نا۔ اس کے ساتھ دوستی آہستہ آہستہ ہوگی، میں کوشش کروں گی کہ ہم دوست بن جائیں۔ وہ جیسے اسے لارے لگا رہی تھی، اس کے انداز سے وہ صاف سمجھ چکا تھا کہ وہ کبھی بھی ڈبلیو کے پاس خود سے نہیں جانے والی تھی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ڈبلیو خود ہی اسے اپنے آپ کے قریب لے آئے گا، اور یہ بات وہ جانتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ڈبلیو کی اچھی دوست بن سکتی ہو۔ خیر، تم گاتی بہت اچھا ہو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کب گانا سنایا آپ کو؟ میں تو گاتی ہی نہیں ہوں، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کی مسکراہٹ میں کھوسی گئی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس نے کب اسے گاتے ہوئے سنا تھا، وہ تو گاتی تھی ہی نہیں۔ تم بہت اچھا گاتی ہو، میں جانتا ہوں۔ میں نے تمہارے لیے 7 والے کمرے میں ایک پیانو رکھوایا تھا، بہت پہلے جب میں نے یہ گھر بنوایا تھا۔ تم کوشش کرنا، مجھے یقین ہے تم بہت اچھے طرح سے اسے پلے کر پاؤ گی، وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ اسے کیسے پتا تھا اسے پیانو بجانے کا شوق ہے؟ اس نے آخری دفعہ ایک فنکشن مینا بازار میں گانا گایا تھا۔ اس فنکشن میں اسکول کی بچیوں کو شامل کیا گیا تھا کیونکہ وہ اچھی پرفارمنس کرتی تھی، لیکن یہ بات تو اس نے کبھی یاور سے بھی شیئر نہیں کی تھی، تو یہ شخص کیسے جانتا تھا؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں پیانو بجانا چاہتی ہوں؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جب اس کی مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہیے۔ بس میں نے بھی تمہارے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے، اب تمہیں آرام کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ میری نیت بدل جائے اور میں دن کی طرح رات کی بھی نیند تم پر حرام کر دوں۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے بالوں کو آہستہ سے اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹاتا وہ اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی میٹھی سی مہر لگا گیا تھا۔ ہاں، مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے، میں سو جاتی ہوں، لیکن آپ ان دونوں کو باہر نکال دیجیے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیچارے ڈر جائیں گے، میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتی، بس تھوڑا سا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ بہت شرارتی تھی، قائزان نے اندازہ لگایا تھا۔ جبکہ وہ اپنی بات مکمل کرتی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ نیند میں وہ کب اتری اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ ہاں، لیکن وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ اسے پیانو بجانے کا شوق ہے، یا پھر وہ کبھی گایا کرتی تھی۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ پہلے وہ اندر کی طرف گیا، پھر ملازم نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس چیتے کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرایا تھا، لیکن پھر رکا نہیں، بلکہ تیزی سے پنجرے کے پاس آیا تھا، جہاں وہ نیچے زمین پر بستر بچھائے دونوں بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ سن، تیری تو سنتا ہے نا ڈبلو، اس کو بول کہ رات کو جب ہم سو جائیں گے تب اس طرف ہرگز نہیں آئے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے۔ رفیل نے تھوڑا سا رعب جمایا تھا جب اس نے گھرا کر اس کی طرف دیکھا۔ رفیل کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ ڈبلو یار، میں تو بس مذاق کر رہا ہوں، فرینڈلی جوک، تو غصہ کیوں ہو رہا ہے یار؟ وہ گھبرا کر بولا تھا۔ کیونکہ اسے اپنا روم ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرنا تھا، لیکن اسے کرنا پڑ رہا ہے۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن بیٹا یہ تیری ممی کی فرمائش تھی، ہم نے کوئی شوق سے تیرے کمرے میں اپنے بستر نہیں بچھائے۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ممی تجھ سے خوش رہے تو ایک کونے پر جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے، اور ہمیں بھی سکون کا سانس لینے دے۔ رسل نے اس سے کہتے ہوئے سامنے سے بھاگتے لڑکے کی طرف دیکھا تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ گھبراؤ مت، پنجرہ بند ہے۔ اس نے جیسے ہی ڈبلیو کو اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھا، وہ پیچھے ہی رک گیا تھا جب رسل نے اسے بے فکر کیا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور موبائل میں موجود ویڈیو اس کے سامنے پلے کر دی۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو پچھلے ایک ہفتے سے قائزان کا پتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس ویڈیو میں موجود اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ ہاں، لیکن یہ پچھلے ایک ہفتے سے نہیں بلکہ 1 مہینے سے قائزان کے بارے میں پتہ کر رہی تھی، لیکن ہمیں دیر سے پتہ چلا، اس نے بتایا تھا۔ یہ لڑکی پچھلے 1 مہینے سے قائزان کو ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی۔ پہلے جگہ جگہ یہ پولیس اسٹیشنز کے دھکے کھاتی رہی، پھر اسے پتہ چلا کہ قائزان کاظمی نام کا ایک گینگسٹر ہے جو ایسے کاموں کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سب لوگوں کی اس پر نظر تھی۔ یہ قائزان سے ملنا چاہتی تھی، اسے کچھ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ اپنے آخری وقت میں خودکشی کرنے سے پہلے اس نے ایک خط اپنے فون کے پیچھے موجود فون کیس میں رکھا تھا جو اس نے قائزان کے نام لکھا ہے۔ اس نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کاغذ کو تھامتے ہوئے اس نے پنجرے کا دروازہ باہر سے کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرایا تھا کیونکہ پاس کھڑا وہ خوخار چیتا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔
ڈونٹ وری، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، دروازہ کھولو، مجھے قائزان سے ملنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اگلے ہی لمحے دروازہ کھولا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو اور مجھے اس چیز کی تفصیل بتاؤ، تم جا کر قائزان کو اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ۔ رفیل اس لڑکے کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا رسل کو اندر کی طرف بھیج چکا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جبکہ وہ اس کے پاس لیٹا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش میں کھویا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی، شاید اس نے اسے بہت ستایا تھا۔ پہلے جانے کتنی ہی دیر یوں ہی اس کے نقوش میں کھویا رہتا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے دروازے پر سوائے رسل یا رفیل کے دستک دینے کی جرات اور کوئی نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ پنجرے سے اس کی اجازت کے بغیر نکلے تھے تو مطلب صاف تھا کہ کوئی بڑی بات ہے۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ کر دروازے تک آیا تھا جہاں باہر رسل ہی کھڑا تھا۔ خیریت؟ اس نے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے، تم شرٹ پہن کر آؤ میٹنگ روم میں۔ وہ بس اتنا کہہ کر پلٹ گیا تھا جبکہ قائزان کمرے کے اندر آتا شرٹ پہن کر کمرے سے باہر نکلا۔ جب اچانک ہی وہ آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جب وہ اس کے قریب سے اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا تھا تبھی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اتنی رات گئے وہ کہاں گیا تھا اور میٹنگ روم کہاں تھا؟ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ لڑکی کا نام انجم تھا، وہ لڑکا وقار، دونوں کی لو میرج تھی۔ 8 مہینے سے لڑ جھگڑ کر اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے منا رہے تھے اور پھر فائنلی ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ اسے مصر لے کر آیا تھا گھومنے کے لیے۔ یہاں مصر کے ہوٹل کے اندر کیمراز لگائے گئے تھے جہاں بہت سارے کپلز کی ویڈیوز تھی۔ انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا۔ بلیک میل کی انتہا صرف پیسوں تک نہیں بلکہ لڑکیوں کو زبردستی اور کام بھی کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ انہی میں سے یہ لڑکا وقار بھی تھا۔ ان دونوں کا MMS بنایا گیا تھا انہیں بلیک میل کرنے کے لیے، لیکن اس لڑکے نے بلیک میل ہونے کی بجائے وہ ویڈیو پولیس اسٹیشن میں پہنچا کر اس ہوٹل کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں تک کہ ہوٹل کے انتظامیہ پر بہت بڑا کیس بھی چل رہا تھا 2 مہینے سے، لیکن ان دونوں نے بے دردی سے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ 1 مہینے تک اس لڑکی کو قید کر کے الگ الگ طریقوں سے ٹارچر کرتے رہے۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ لڑکی وہاں سے بھاگ کر پولیس اسٹیشن پہنچی تھی، لیکن پولیس والوں نے اس کا کوئی خاص ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس کے پاس سوائے ایک موبائل فون کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو کیس ہم لوگ حل کر رہے تھے اس میں بزی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس لڑکی کو اگنور کر دیا تھا، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ لڑکی کسی گینگ کا حصہ ہے اور ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے یہ لڑکی دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ دوبارہ یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ اب جب یہ لڑکی ان کے کام کی نہیں رہی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں یقین آ چکا تھا کہ اب یہ لڑکی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن افسوس کہ آج یہ لڑکی صبح ڈوب کر مر گئی ہے۔ اس نے خودکشی کر لی ہے اور مرنے سے پہلے اس نے تمہارے نام ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں کافی عجیب طرح کی باتیں لکھی ہیں تمہارے خلاف۔ وہ کچھ اٹکتے ہوئے بولا تو قائزان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اسے جانتی ہی کہاں تھی جو اس کے خلاف کچھ الٹا سیدھا لکھے گی۔ ایسا کیا لکھا ہے اس خط میں؟ وہ اس خط کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ قائزان، اس خط میں لکھا ہے کہ اس لڑکی کے قاتل تم ہو۔ اس خط میں لکھا ہے کہ 29 دن تک یہ لڑکی ان لوگوں کی قید میں رہی ہے اور اس دوران اس کے ساتھ 90 سے زیادہ دفعہ ریپ ہوا ہے، اور یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو انصاف دلانا چاہتی تھی۔ وہ ہر اس لڑکی کو انصاف دلانا چاہتی تھی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، لیکن تم نے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ لڑکی تم سے ملنا چاہتی ہے تم اس سے نہیں ملے۔ اس لیے اس لڑکی کا کہنا ہے کہ خودکشی جیسا حرام قدم اٹھانے پر تم نے اسے مجبور کیا ہے۔ اس فون میں 93 ویڈیوز ہیں اور اس ہر ویڈیو میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ الگ الگ انسان نے اس لڑکی کو نوچا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کے گنہگار تم ہو۔ اس کا کہنا ہے کہ تم دنیا والوں کو انصاف دلاتے ہو، لوگوں کے لیے مسیحا بنتے ہو، لیکن اس کے قاتل تم ہو، اس کے گنہگار تم ہو۔ وہ بولے جا رہا تھا جب اچانک اس نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھین کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس لڑکی نے کہا ہے کہ جب اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے دل سے تمہارے لیے بد دعا نکلی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ! میں بھلا یہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار کیسے ہوا؟ میں تو اس بارے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا خود پر لگنے والے سنگین الزام پر۔ یقیناً لڑکی اگر اس کے سامنے اسے یہ سب کچھ کہتی تو وہ لمحوں میں اسے ختم کر دیتا۔ وہ اسے نیست و نابود کر دیتا جو اس کی ذات پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی، اس کی ذات کو کوڑے لگا رہی تھی۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اگر تم ایک دفعہ اس سے مل لیتے، اس کی بات سن لیتے تو شاید اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ شاید وہ جھیل جاتی زندگی کی طرف لوٹ جاتی، اپنے شوہر کو انصاف دلا پاتی، ان لڑکیوں کو انصاف دلا پاتی جو ان سب چیزوں کا شکار ہو کر اپنی زندگی گنوا بیٹھی ہیں۔
इस खत में लिखा था कि वो लड़की तब तक तुम्हें नहीं बख्शेगी जब तक उस होटल में मौजूद हर उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता जिनके साथ उन दरिंदों ने ऐसा सलूक किया है। वो चाहती है कि तुम इस गैंग को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाओ। वो बोले जा रहा था जबकि कायजान खामोशी से सुन रहा था जब उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के बाहर कोई है। नाजुक से पैरों का साया देख वो समझ चुका था कि दरवाजे के बाहर कौन है। हम इस बारे में सुबह बात करते हैं, वो कहकर उन्हें जाने का इशारा कर चुका था, खुद जबकि जबकि खुद उलझा हुआ था। उसका दिल अजीब सा हो रहा था, खुद को ही आईने में देखने का दिल नहीं कर रहा था, उसे अपने ही आप से उलझन हो रही थी। उसे अपना आप मुजरिम सा लग रहा था। वो नहीं जानता था उस लड़की के बारे में कुछ भी। उसे नहीं पता था कि कोई लड़की है जो उसे ढूंढ रही है या कोई लड़की है जिसे उसकी मदद की ज़रूरत है। शायद किसी एक इंसान के मर जाने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत मरी थी और वो चुप नहीं बैठ सकता था। वो कमरे में आया तो वो बेड पर बिल्कुल उसी तरह से सो रही थी जिस तरह वो उसे छोड़कर गया था। वो कुछ भी बोले बिना आकर उसके साथ बेड पर लेट गया था। उसने महसूस कर लिया था कि वो जाग रही है, लेकिन उसने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। इस वक्त उसका जहन और बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थीं। जिम्मेदारी, इंसाफ, गुनहगार। लफ्ज़ गुनहगार पर वो आकर एक दफ़ा फिर से सोचों में डूबने लगा था। क्या वो सचमुच उस लड़की का गुनहगार था? उसका जहन एक बार फिर से उन लफ्ज़ों पर गौर करने लगा था। उसे गुनहगार कहा गया था, उसे कातिल कहा गया था। वो किसी का गुनहगार बन गया था। वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था खुद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम। उसने अपने सर पे हाथ रखते हुए छत को घूरा था। आपके सर में दर्द हो रहा है? मैं दबाऊं आपका सर? उसे एहसास न हुआ कि कब वो उससे देख रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा जबकि वो अपना नाजुक सा हाथ उसके सर पर रख चुकी थी। आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, शायद इसलिए आपको थकावट हो जाती है। इतना ज़्यादा काम ना किया करे। वैसे ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो आपको इतनी रात बाहर जाना पड़ा? मेरा मतलब है, काम करने का कोई वक्त होता है, कुछ ज़रूरी था क्या? उसका अंदाज़ तफ्शीशाना था। उसकी बातों पर कायजान को हंसी आई थी। जिस अंदाज में तुम जासूसी कर रही हो ना, मेरी जगह कोई और होता तो तुम पकड़ी जाती। आइंदा जब जासूसी करने लगो तो दरवाजे के बिल्कुल सामने मत रुकना, साइड पर रुकना। चलो अब सो जाओ। वो एक झटके से उसे खींच कर ऊपर गिरा चुका था, जबकि वो कहना चाहती थी कि वो जासूसी नहीं कर रही थी, लेकिन फिर ये सोचकर नहीं कहा कि वो पहले ही जान चुका है उसके बारे में। वो सच में बहुत ख़राब जासूसन थी। एक तो वो पता भी कुछ नहीं कर पाई थी और ऊपर से इतनी रात को उसने अपनी नींद भी खराब कर ली थी, और तीसरी वो पकड़ी भी गई थी। उसके सीने पर सर रखते हुए उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ली थी। लाश की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सुनने में आया है कि उस लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान से था, काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी, लव मैरिज की थी उसने, और 2 महीने पहले ही यहाँ एक होटल में दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे। उसके शौहर की लाश तो 1 डेढ़ महीना पहले ही मिल गई थी। ये लड़की 1 डेढ़ महीना पहले ही पुलिस स्टेशन आई थी किसी रिपोर्ट के सिलसिले में, और सुनने में आया है कि एक होटल पे उसने केस भी करवा के रखा था। पता नहीं उसने खुदकुशी क्यों की है। खैर, उसकी लाश को पाकिस्तान भिजवा दो। आईजी साहब नाक पर कपड़ा रखे हुए बोल रहे थे, जबकि यावर उनके साथ ही उस जगह आया था जहां पानी से एक गली सड़ी लाश निकाली गई थी। सर, पहले इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए ताकि पता तो चले कि इसे अरे यार, पाकिस्तान से आई थी लड़की, यहाँ इसका कोई सिलसिला नहीं है। जाने दो, जिस होटल पर केस करवाया है कोई मामूली सा होटल नहीं है। ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे वैसे चक्कर में पड़ने की, बस लाश को उसके रिश्तेदारों तक पहुँचा दो, यही बहुत है। आईजी साहब बात ख़त्म करके आगे बढ़ गए थे, जबकि वो कितनी ही देर उस लाश को देखता रहा। सर, परसों सुबह से ये लड़की गायब है, और परसों सुबह से ही यहाँ पर एक काम करने वाला मुलाजिम भी गायब है। एक ऑफिसर ने उसके पास आकर कहा, जबकि उसने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हाँ में सर हिला दिया। हमने वो सारी वीडियोस चेक की है तो उस लड़की के साथ ज्यादती करने वाले 17 लोग थे जिन लोगों ने बार बार उसको टारगेट किया है। उसे ही नहीं बल्कि ऐसे कई लड़कियों की वीडियोस इन लोगों ने बनाकर रखी हुई है ताकि वक्त आने पर उन्हें ब्लैकमेल कर सकें। आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी इस होटल के खिलाफ आवाज़ उठाने की। ये पहली लड़की थी जो उन पर केस कर रही थी। इसकी आवाज़ दबाने के लिए इन लोगों ने उसके साथ रेप करके उसी के फ़ोन में उसकी वीडियोस को सेव किया था, और फिर उसी के फ़ोन से वो वीडियो बार बार उसके रिश्तेदारों के नंबर पर सेंड हुई। यहाँ तक कि उसके भाई और बाप के नंबर पर हर तरह के फहाश वीडियोस सेंड हुई। वो लोग इस लड़की से रिश्ता तक ख़त्म कर चुके थे। उसे ब्लॉक करने पर उन लोगों ने अलग अलग नंबरों से उन लोगों के नंबर पर वीडियो सेंड की। ये जानने के बावजूद भी कि यहाँ मिस्र में उनकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है, वो लोग खामोश थे, मजबूर थे। वो शायद उसे जीते जी मार चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस दलदल में उनकी बेटी जा चुकी है वहाँ से शायद कभी वापस नहीं निकल सकती।
उन लोगों को इंतहाई ग़लीज़ मैसेजेस किए गए। अगर ये कहा जाए कि उन्हें जीते जी कत्ल किया गया तो ये गलत नहीं होगा। रसल उसके पास बैठा उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अगर हम ये सारी वीडियोज़ पुलिस में दे दें तो मुमकिन है कि ये केस बहुत बड़े पैमाने पर खुल जाए और उस लड़की के साथ और बहुत सारी लड़कियों को इंसाफ मिल जाए। नहीं, कानून क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा सुना देगा, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद सुना देगा। पैसे वाले लोग हैं, जब चाहेंगे जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्हें उनके अंजाम तक कायज़ान काज़मी पहुंचाएगा और कायज़ान काज़मी की अदालत में इन लोगों की सज़ा सिर्फ मौत है। ये एक एक आदमी मुझे चाहिए। इन सब लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर मैं अपनी ज़ात से वो इल्ज़ाम उतारूंगा जो वो अंजुम राजपूत मेरे सर पर लगा कर गई है। वो अपनी बात मुकम्मल करता उठकर जा चुका था, जबकि रसल एक दफ़ा फिर से एक नेक काम पर लग गया था। उसकी आँख खुली तो वो रूम में अकेली थी। कायज़ान कहाँ गया था उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन सुबह फजर के वक्त वो सो रहा था। उसके साथ ही ये गैंगस्टर जी कहाँ हैं? शायद बाहर होंगे, वो सोचकर बेड से उठी थी। वो जल्दी से उठकर फ्रेश होती अलमारी में अपने कपड़े देखने लगी। बहुत बड़ा ना सही, लेकिन एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम था जिसमें बेशुमार कपड़े एक लाइन में लगे हुए थे। वो उनमें से कपड़े पसंद करती अपने लिए और खूबसूरत से जोड़े का इंतखाब कर चुकी थी। वो उसे बता चुका था कि ये सब कुछ उसी का है, तो वो कुछ भी पहन सकती थी। सोचकर उसने अपने लिए आज की मुनासबत से नीले रंग के जोड़े का इंतखाब किया था। ये कपड़े भी बहुत खूबसूरत थे और सबसे अहम बात तो ये थी कि वो उन कपड़ों में बहुत रिलैक्स थी। अपने बालों में ठीक से कंघी करते हुए उसने सर पर दुपट्टा लिया और दरवाज़ा खोलते हुए उसने बाहर की तरफ झांका था। देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, हाँ, लेकिन दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा था। वो जब से इस घर में आई थी इस लड़के को यहीं खड़े देखा था। यकीनन वो घर के अंदर के ज़रूरी काम निपटाता था। उसने बाहर आते हुए उसे सलाम किया, जिसका जवाब उसने नहायत एहतराम से दिया था। मैम, आप नाश्ता कर ले, सर थोड़ी देर के लिए किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, उन्हें वापस आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। वो उसे टेबल की तरफ चलने का इशारा करते हुए मौदबाना अंदाज में बोला, मैं थोड़ी देर के बाद नाश्ता करूंगी। आप मुझे बस ये बताइए कि वो जानवर, मेरा मतलब है मिस्टर डब्ल्यू, अपने पिंजरे में बंद है ना? उसका इरादा बाहर जाने का था, लेकिन इससे पहले उसे डब्ल्यू के बारे में जानना था। जी मैम, डब्ल्यू अपने पिंजरे में है, क्या आप उससे मिलना चाहती है? वो उसकी तरफ देखे बिना बोला था। उसने नोट किया था कि वो उसकी तरफ देख कर बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी निगाहें ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी। मेरा क्या दिमाग ख़राब है जो मैं उससे मिलना चाहूँगी? मुझे बाहर जाना है, लेकिन मिस्टर डब्ल्यू से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो क्या वो मुझे? नहीं मैम, डब्ल्यू आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप रिलैक्स होकर बाहर जा सकती है। उसे बेफिक्र करते हुए उसकी बात काट कर बोला था। पक्की बात है ना? उसने यकीन दहानी के लिए पूछा तो उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उसे यकीन दिलाया था। थैंक यू। वो बस इतना कहकर बाहर की तरफ निकली थी। पहली नज़र बागीचे की तरफ गई थी, लेकिन यहाँ अफसोस ही अफसोस था, क्योंकि बागीचे के नाम पर अब वहाँ पर सिर्फ मिट्टी थी। फिर याद आया कि कल ही तो डब्ल्यू साहब ने उसे फूल देने की खातिर सारे बाग का सत्यानाश किया था। उसने एक गुस्से भरी निगाह पिंजरे में मौजूद उस पर डाली थी, जो उसे देखकर उड़कर खड़ा हो गया था। गंदा बच्चा, मुंह बनाकर बोली। फिर एहसास हुआ कि वो बच्चा है ही नहीं, वो तो सबका बाप है यहाँ पर। लेकिन फिर ये याद आया कि वो हर बात को समझता है। कायजान की तो हर बात पर किस तरह से गर्दन हिला हिला कर पाँव चाट चाट कर जवाब देता है। अगर उसकी किसी बात को समझ गया तो वो तो उससे खा ही जाएगा। और वैसे भी ये पिंजरा तोड़ना इतने बड़े जानवर के लिए कौन सा कोई बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात थी। ये ना हो कि उसके साथ दुश्मनी लगाकर वो उससे नाराज़गी में ही उसे खा जाए। उसने हल्का सा हाथ उठाकर बड़ी मासूमियत से उसे बाय बाय किया था, जिसका जवाब उसने पिंजरे के अंदर ही गोल गोल घूम कर उसे दिया था, जबकि उसे यूँ घूमते देख कर वो अगले ही लम्हे वापस अंदर भाग गई थी। 17 के 17 लोगों की लिस्ट निकाल ली है जिन लोगों ने उस लड़की के साथ ज्यादती की है, लेकिन ये सब सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा। कायजान उनका बहुत बड़ा गैंग है और ये काम सिर्फ उसी होटल में नहीं बल्कि अलग अलग मुल्कों के अलग अलग शहरों में अलग अलग होटलों में हो रहा है। सबसे बड़ी तादाद तो तुर्की में है इस काम की, और इन सब कामों के पीछे बस एक ही नाम है, मजहर पाशा। मजहर पाशा नाम का आदमी है जो इन सब का मास्टरमाइंड है। ये सब कुछ उसी का किया गया है, ये सब कुछ वही करता है। इन सब कामों के पीछे बार बार बस एक ही नाम आ रहा है। तुर्की में इस आदमी का बहुत बोलबाला है। 2 शादियां कर रखी है उसने, लेकिन औलाद सिर्फ एक ही में से है, और वो भी 15 साल की एक लड़की है। बाकी सफ़ीना बाई नाम की एक तवाइफ भी है जिसके साथ ये वक्त गुजारना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। वो आज या कल के नहीं बल्कि 10 साल से उसकी गर्लफ्रेंड है,
اور اس کی دونوں بیویاں بھی اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ باقی جن لڑکیوں کو بلیک میل کر کے یہ سارے کام کرواتا ہے، اس کا کام یہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو لڑکی انہیں زیادہ پسند آ جاتی ہے اسے یہ آگے بھیج بھی دیتے ہیں۔ اور انجم بھی انہی میں سے ایک تھی جو انہیں حد سے زیادہ پسند آ گئی تھی۔ وہ اپنے پارٹنرز کو خوش کرنے کے لیے انہی لڑکیوں میں سے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرتا تھا، اور انجم کا انتخاب بھی انہی میں سے تھا۔ وہ لوگ انجم کو آگے پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن انجم نے خود کے لیے اسٹیپ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے شوہر کا قتل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اور اس بات کی گواہی اس نے تھانے میں جا کر ہر انسان کو دی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ کوئی عام ہوٹل نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا ہوٹل ہے جس پر بہت بڑے پیمانے پر یہ سارے غلط کام ہو رہے ہیں، اور اسی ہوٹل سے بہت سارے نام الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ ہوٹلز کے ساتھ جڑ رہے ہیں، جن کی تفصیل میں نے یہ تمہارے سامنے رکھی ہے۔ وہ ایک کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ قائزان وہ کاغذ تفصیل سے چیک کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک چیز سمجھ آ چکی تھی، اب وقت فیصلے کا تھا۔ کہاں ملے گا یہ مظہر پاشا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ شاید ترکی میں، کیونکہ یہ ترکی کا ہی رہنے والا ہے۔ اگر تم کہو تو ترکی کے لیے تمہاری سیٹ کنفرم کروا دوں۔ اس سب کے دوران رفیل پہلی دفعہ بولا تھا۔ ہاں، تم نے 2 ٹکٹس بک کروانے ہیں، ایک میرے لیے اور ایک مرم کے لیے۔ ہم دونوں ہنی مون پر ترکی ہی جائیں گے۔ اور دوسری بات، یہ ٹکٹ تم نے 15 دن بعد کی کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان 17 لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اور پاشا، مجھے لگتا ہے ہمیں بھی وہاں تمہارے ساتھ چلنا چاہیے۔ زیادہ نہ صحیح، لیکن ہم مظہر پاشا کی انفارمیشن نکال سکیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی انفارمیشن مجھے چاہیے تھی اتنی تم نکال چکے ہو۔ باقی میں سنبھال لوں گا۔ اور جہاں تک مرم کا مسئلہ ہے تو اسے میں فی الحال یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میری بیوی کی شادی ہوئے ابھی 4 دن بھی نہیں ہوئے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ ویسے وہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ وہ پیپرز پر دھیان دیتے ہوئے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے ملازم کو فون کیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ مم جاگ کر باہر آئی تھی، ذرا دیر کے لیے باہر گارڈن میں گئی تھی، ڈبلیو کو مسکرا کر بائے بائے بھی کیا تھا، اور پھر بھاگ کر اندر آئی تھی۔ ناشتہ وہ کر چکی ہے اور میرے خیال میں اس وقت گھر دیکھ رہی ہوگی۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ قائزان ذرا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ نہیں، وہ گھر نہیں دیکھ رہی، بلکہ جاسوسی کر رہی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ کوئی نہ کوئی خبر ڈھونڈ رہی ہے، سارے کمروں میں تاکہ جھاکی کر کے کچھ انفارمیشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ میں اسے صاف الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ اسے کسی کمرے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملنے والی، بلکہ ساری انفارمیشن پرانے گھر میں ہے۔ خیر، پھر بھی اگر وہ انفارمیشن لینا چاہتی ہے تو لینے دو، اچھا ہی ہے، اپنے گھر کا چپا چپا دیکھ لیں۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ رسل اور رفیل اسے دیکھ رہے تھے۔ قائزان، اگر دیکھا جائے تو اس گھر کے اندر بھی بہت ساری انفارمیشن ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ چیز اگنور نہیں کرنی چاہیے کہ چاہے جو بھی ہے وہ یاور کی بہن ہے، اور ایک پولیس والے کی بہن ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرے لیے کبھی کسی زمانے میں نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی رسل، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ میری محبت ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ یاور کی بہن ہو یا کسی کی بھی بہن ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے یاور کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یاور میرے لیے بالکل ایک فالتو شے کی طرح ہے جسے میں جب چاہوں مسل سکتا ہوں۔ اگر وہ زندہ ہے تو صرف اور صرف میری مرم کے صدقے میں، ورنہ جس طریقے سے اس نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے، میں کب کا اس کو گولی مار کر ختم کر چکا ہوتا۔ خیر چھوڑو، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم لوگ وہ کرو جو میں نے کہا ہے، وہ لسٹ میرے حوالے کر دو اور مظہر پاشا کے بارے میں مزید جتنی انفارمیشن تم لوگوں کو ملتی ہے مجھ تک پہنچاتے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 15 دن میں مجھے یہ بھی پتا ہو کہ مظہر پاشا 1 منٹ میں کتنی دفعہ سانس لیتا ہے۔ کیا تم اسے مار دو گے؟ اس کے اٹھنے پر رسل نے سوال کیا تھا، جو کافی بیوقوفانہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اسے مار ہی دے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، رفیل نے سوچا تھا، جب اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اسے ماروں گا نہیں، بلکہ میں اسے ایسی زندگی دوں گا جس میں وہ ہر سانس کے ساتھ اپنے لیے موت کی دعا مانگا کرے گا، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ میں اسے اذیت ناک زندگی دوں گا جس سے بہتر اس کے لیے موت ہوگی۔ میں گھر جا رہا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح میری جاسوسن کیا کر رہی ہے۔ تب تک تم لوگ میرے دیے ہوئے سارے باقی کے کام نپٹاؤ۔ وہ لسٹ اٹھا کر وہاں سے چل دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکا گئے۔ اس کمرے میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو بھائی کی مدد کر سکے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ یہاں کافی سارے کاغذات تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ کل رات وہ رسل کے ساتھ اسی کمرے میں آیا تھا، اور وہ دونوں یہیں پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ کچھ کاغذات چیک کر رہا تھا۔ اس نے سامنے ٹیبل پر موجود سارے کاغذات کو چیک کرنے کی کوشش کی تھی۔
یہ الگ بات تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان سارے کاغذات پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ عربی میں کچھ بھی پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس کو سمجھنا تو مشکل تھا۔ یہ لکھا کیا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ سامنے پڑے کچھ کاغذات میں انگلش میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کسی بلڈنگ کے کاغذات تھے۔ اگر اس بلڈنگ کے کاغذات میں کچھ ایسا ضروری ہوتا تو یہ سامنے تھوڑی نہ رکھتا۔ وہ کاغذات واپس وہیں پر رکھتے ہوئے سائڈ پر بنی دراز کو کھولنے لگی۔ ہر دراز میں سوائے کاغذات کے اور کچھ نہیں تھا۔ جب اس نے لیفٹ سائڈ کے اوپر بنا پہلا دراز کھولا، جو پورا ہی اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے اندر موجود ریوالور سے کانپنے پر اسے مجبور کر دیا۔ اللہ جی، اس میں تو پستول ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ دراز واپس میز میں لگانے کی کوشش کرنے لگی، جو نہ لگنے کی صورت میں اس نے وہیں پھینک کر باہر بھاگنا بہتر سمجھا۔ یا اللہ، یہ لوگ بہت خطرناک ہے۔ دراز کے اندر پستول کون رکھتا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ دراز کے اندر پستول نہیں رکھی جاتی تو پھر کہاں رکھی جاتی ہے؟ پلیز بتا دو مجھے۔ وہ سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، یقیناً اس کی آخری بات کو سن چکا تھا۔ آپ گینگسٹر جی؟ وہ میں پیانو والا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ ہاں میں جانتا ہوں میری جان، تم پیانو والا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ سارے کمروں کی جاسوسی کرتے ہوئے میں CCTV کیمرہ سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سامنے چھت کی طرف لگے کیمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کیمرے سے آپ کو سب نظر آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی تھی؟ اور وہ اس کی طرف دیکھتی بیوقوفوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ تم سچ میں اتنی بیوقوف ہو یا میرے سامنے بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ وہ اس کا سوال اگنور کرتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ کیا تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ نہیں، مجھے فکر کیوں ہوگی، بلکہ ہاں ہوگی نا، آپ میرے شوہر ہیں نا، آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھنا میرا فرض ہے نا، بس اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس نے پہلے انکار کیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کے کھانے پینے کے بارے میں تو پوچھ سکتی ہے، سو قبول کر لیا۔ حالانکہ پوچھا تو اس نے صرف اسے باتوں میں الجھانے کے لیے تھا۔ شکریہ میری فکر کرنے کے لیے، میں نے ناشتہ کر لیا تھا، لیکن لنچ تمہارے ساتھ کروں گا۔ کیا خیال ہے آج کا لنچ بھی کل کی طرح یادگار بنایا جائے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا تو اس کے گال اگلے ہی لمحے سرخی سے دہکنے لگے تھے۔ نہیں، میرا مطلب ہے مجھے بھوک لگی ہے، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قائزان ذرا سا مسکرایا اور پھر اس کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی۔ تم بہانے بازیاں بہت کرتی ہو، ویسے اتفاق سے تمہیں کل بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ چلو آؤ، پہلے تمہارے لنچ کا انتظام کرتے ہیں، اس کے بعد تم میرے لنچ کا انتظام کر دینا، اس نے ذومانی انداز میں کہتے ہوئے ملازم کو اشارہ کیا اور خود اسے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ تم ڈبلیو سے ملی تھی؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلتا ٹاول سے اپنے بال سکھاتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا تھا۔ میں دور سے ملی تھی، میں نے اس کو بائے بائے بھی کیا تھا۔ وہ گول گول گھوم رہا تھا۔ اس نے فوراً کسی طوطے کی طرح اپنی اور ڈبلیو کی ملاقات اس سے بتائی تھی۔ یہ دور سے ہائی ہیلو والا سلسلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں، تم ڈبلیو کے ساتھ وقت گزارو، ویسے بھی ہم 15 دن کے بعد ہنی مون کے لیے ترکی جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تب تک تم دونوں کی دوستی ہو جائے۔ وہ ٹاول اس کے پاس پھینکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ کر کھڑا کر چکا تھا، جبکہ خود اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سمیت ٹاول اپنے سر پر رکھا۔ آہستہ آہستہ ہو جائے گی، 15 دن تو بہت دور ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ ٹاول سے اس کے بال سکھانا شروع کر دیے تھے۔ تمہارے ہاتھوں میں سکون ہے، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ ویسے گینگسٹر جی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جو کام کرتے ہیں یہ غلط ہے؟ میرا مطلب ہے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے معصوم لوگوں کو جان سے مارنے سے، ان پر ظلم کرنے سے، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، اللہ پاک کے سامنے جواب دیں گے۔ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کب تک وہ خود پر کنٹرول کرتی؟ اس نے یہاں اس شخص کے ساتھ نبھا اسی وجہ سے تو کیا تھا کہ وہ اسے راہ راست پر لا سکے، تو اسے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے اس شخص کے دل میں خدا کا خوف ڈالنا چاہیے تھا تاکہ وہ یہ غلط کام چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائے۔ بیبی، تم صرف اپنے اعمال پر دھیان دو، میرے ہر عمل کا جواب دہ میں خود ہوں، میرا خدا سوال مجھ سے کرے گا اور جواب بھی میں دوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ قبر میں عذاب ہوگا، اس نے ڈرانا چاہا۔ تم نے میری قبر میں نہیں جانا ڈارلنگ، تم میری فکر مت کرو، میرا خدا بڑا بے نیاز ہے۔ اسے خود پر گراتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے نیچے کر چکا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے فوراً سے پہلے کہا تھا۔
जबकि वो उसकी बात को कोई भी अहमियत दिए बगैर उसकी गर्दन में मुँह छुपाता जा बजा अपने लबों की मेहर लगा रहा था। इतनी प्यारी क्यों हो तुम, मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। उसके लबों को शिद्दत से चूमते हुए वो अपने दिल की बात कह रहा था, जबकि वो जो थोड़ी देर पहले उसे सही गलत की पहचान बताने में मसरूफ़ थी, इस वक्त उसकी शिद्दतों से घबराते हुए उसी की पनाहों में कैद होकर रह गई थी। जबकि वो उसका शर्माना घबराना खुद में समेटते हुए उसके बदन की रानियां अपनी बाहों में समेटता चला जा रहा था। उसका अंदाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था जब उसने अचानक ही उसके कंधे से शर्ट सरकानी चाही। भूख लगी है मुझे, क्या आपके साथ रहते हुए मुझे कभी दिन का खाना नसीब होगा? वो घबराए हुए अंदाज में बोली। उसने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा। जालिम हो तुम, उसने इल्ज़ाम लगाया। आपसे थोड़ा कम, उसके उठने पर वो बोली थी। मैं बदला लूँगा इस बात का, वो धमकी दे रहा था। आप ले सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए उसके पीछे ही उठी थी। तुम कर सकती हो मेरा मुकाबला, ये इतना मुश्किल नहीं है, और यकीन करो मैं हार जाऊंगा। बल्कि मैं हारना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, हरा दो मुझे। उसका हाथ थामते हुए वो उसे अपने साथ बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला था। हरा दूंगी, और ऐसा हराऊंगी कि ज़िंदगी में जीतने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा था। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, बल्कि मैं मुंतज़िर हूँ ऐसी हार का जो तुम्हारे हाथों नसीब हो, वो मुस्कुरा कर कहता उसे अपने साथ बाहर ले आया था। वो जैसे ही खाने की मेज़ पर खाना निकालने लगी, ये रसल तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथ पर अच्छा खासा जख्म था, वो घबरा सी गई थी उसके हाथ से बहते खून को देखकर, जबकि वो सीधा अपने कमरे की तरफ जा रहा था। या अल्लाह, ये आपको क्या हो गया है बड़े वाले भैया, इतना ज़्यादा खून बह रहा है। वो भागते हुए उसके हाथ को देखने लगी थी। उसने अपना दुपट्टा उसके हाथ पर से खून साफ करने के लिए इस्तेमाल किया। अरे कुछ नहीं, वो डब्लू को बाहर निकाल रहा था तो दरवाज़ा लग गया। मुझे इतना बड़ा ज़ख्म नहीं है जितना तुम सोच रही हो, बस काफ़ी देर से खून बह रहा था, मैं अभी साफ कर लेता हूँ। उसके इतना घबराने पर रसल ने उसे समझाते हुए कहा था, जबकि उसके भाग कर रसल के पास जाने पर कायजान भी उठकर उसके पास आ गया था। ये आपको थोड़ा सा लग रहा है, इतना बड़ा ज़ख्म है, कम से कम ध्यान से काम करना चाहिए, इतना सारा खून ज़ाया कर दिया आपने। वो अपने दुपट्टे के साथ उसका ज़ख्म साफ करते हुए उसे डांट रही थी, जबकि रसल ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था। अरे गुड़िया, मामूली सा ज़ख्म है, ठीक हो जाएगा, तुम फजूल में इतनी टेंशन ले रही हो, मैं बस अभी धो लेता हूँ और फिर बैंडेज कर लूँगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो उसे समझा रहा था। जब अचानक कायजान ने सामने लगे शीशे पर अपना हाथ दे मारा था। अचानक होने वाली अफ्ताब पर वो दोनों घबराकर पीछे की तरफ मुड़े थे, जहाँ वो सुर्ख आंखें लिए अपना हाथ देख रहा था, जो उस वक्त खून से लथपथ था। फर्श लम्हों में खून से भर गया था। वह हैरानगी से उसे देख रही थी, जबकि रसल उसकी आंखों में उभरते जुनून को देख अगले ही लम्हे कमरे में कहीं गायब हो गया था। अल्लाह अल्लाह, आप पागल तो नहीं हो गई? क्या कर दिया है आपने? दिमाग खराब हो गया है आपका? क्योंकि आपने ऐसी हरकत, देखिए कितना सारा खून बह रहा है। आपको तो रसल भाई से भी ज़्यादा बड़ी चोट लग गई है। मुझे अच्छा नहीं लगा मर्म। उसका हाथ पकड़े उसके जख्म को देख रही थी। उसकी आधी अधूरी बात का मतलब वो ना समझ पाई। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा इतना सारा खून देखकर। वो अपने दुपट्टे का दूसरा कोना उसके हाथ पर बांधने लगी थी, जहाँ से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा उसे छूना, उसकी फिक्र करना, उसके पास जाना, उसका हाथ थामना, अपने दुपट्टे से उसका खून साफ करना। वो अगले ही लम्हे उसकी गर्दन को अपने हाथों के शिकंजे में लेता उसे दीवार के साथ लगा चुका था। उसका अंदाज अजीब साइको किस्म का था। वो घबरा गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी किसी की इतनी फ़िक्र करते हुए ना देखूँ सिवाय कायज़ान काज़मी के। आई मेरी बात समझ में? वो उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े उसके गले को इंतहाई शिद्दत से पकड़े हुए था। उसकी सांसें रुकने लगी थी, दिल काँप रहा था, खौफ से उसकी जान जा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से हाँ में सर हिलाया था, जब अगले ही लम्हे वो उसे अपनी बाहों में कैद कर गया। मुझे बुरा लगता है मर्म, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें सिर्फ मेरी परवाह करनी है, सिर्फ मेरा ख्याल रखना है, तुम्हें सिर्फ मेरे पास रहना है, तुम्हें सिर्फ मेरे दर्द से सरोकार होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ मेरे जख्मों पर मरहम लगाना है, तुम सिर्फ मेरी हो। उसका चेहरा था मैं उसे बावर करवा रहा था, जबकि मर्म ने घबराकर सिर्फ हाँ में सर हिलाया था, जबकि वो उसे एक दफ़ा फिर से अपनी मजबूत बाहों के शिकंजे में कैद कर चुका था। उसका हाथ थाम कर वो उसे कमरे के अंदर ले आया था। उसके हाथ पर अभी तक उसी तरह से खून बह रहा था, जबकि मर्म को उसके करीब जाने से डर लग रहा था। वो आराम से टेबल के साथ रखे सोफे पर बैठ गया था। हाथ उसने सोफे से नीचे लटकाया हुआ था। वो बिल्कुल सामने बैठी उसे देख रही थी। इस वक्त उसके गुस्से की इंतहा क्या थी वो समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर पहले इतने प्यार से पेश आने वाला इंसान उसे मौत के इतने करीब लेकर जा सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था।
وہ کافی دیر آنکھیں بند کر کے یوں ہی صوفے پر بیٹھا رہا تھا، چہرہ اس نے اوپر کی جانب کر رکھا تھا، جبکہ کمرے میں موجود دوسرے انسان کو اس نے پوری طرح سے فراموش کیا ہوا تھا۔ پھر اس نے ذرا سا سیدھا ہو کر بیڈ کی طرف بیٹھی مرم کو دیکھا تھا۔ پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا، جس پر اب تک اس کا دوپٹہ بندھا ہوا تھا، لیکن خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سارے فرش پر خون کی لہریں بہہ رہی تھیں۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے درد ہو رہا ہوگا، کیونکہ خون جس طرح سے بہہ رہا تھا، درد نہ ہونا ناممکن سی بات تھی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر پڑے فرسٹ ایڈ باکس کو دیکھا اور پھر فوراً اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس میں سے پٹی اور دوائی نکالنے لگی۔ ضرورت کی چیزیں نکال کر وہ واپس اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سامنے رکھے میز پر رکھ چکی تھی، جہاں اب اس نے اپنی ٹانگیں رکھی ہوئی تھی، جبکہ وہ بنا اس کی شکل دیکھے اس کے ہاتھ پر سے اپنا دوپٹہ کھولنے لگی۔ جبکہ قائزان کی نظر اس کے چہرے پر تھی، بلکہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں پر تھی۔ وہ رو رہی تھی، یقیناً اس نے اسے تکلیف دی تھی، شاید اس لیے وہ رو رہی تھی، یا اس کا خون دیکھ کر وجہ جو بھی تھی، لیکن یہ آنسو اس کے لیے تھے، اس کے لیے یہ بات سکون کی تھی۔ مجھے خوشی ہے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو صرف میرے نام کے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سارے جذبات بھی صرف میرے نام کے ہو۔ تم ہنسو میرے لیے، رو میرے لیے، محبت کرو تو مجھ سے کرو، نفرت کرو تو مجھ سے کرو۔ تمہارے ہر جذبات مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی تیزی سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہی تھی، جبکہ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کرتا اس سے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ کس کا حق ہے تم پر؟ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ مرم اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ شاید اس کے منہ سے بار بار یہ سننا چاہتا تھا کہ اس پر صرف اور صرف وہ اختیار رکھتا ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کسی پر بھی اور لٹائے، شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی پر ترس کھائے۔ آپ کا اپنے جبڑے پر اس کی گرفت میں سخت محسوس کر کے وہ فوراً بولی تھی، جبکہ اس کے جواب پر مسکراتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھک کر اس کے لبوں پر ایک میٹھی سی جسارت کر گیا تھا۔ گڈ گرل، اور آئندہ میں تمہارے منہ سے یہی الفاظ بار بار سننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے منہ پر بار بار میرا نام آئے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے گینگسٹر جی کی بجائے میرے نام سے بلانا شروع کر دو؟ مشکل تو نہیں ہے میرا نام؟ وہ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ چکی تو وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا صوفے پر گرا چکا تھا، اور ساتھ ہی اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اٹھنے کا راستہ بند کر چکا تھا۔ جی ضرور، وہ فوراً بولی تھی۔ تو بولو، وہ جیسے فرمائش کر رہا تھا۔ کہ کیا بولوں؟ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، شاید اس کی تھوڑی دیر پہلے والی باہر کی جانے والی حرکت کی وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرا نام بولو میری جان، اور کیا آئی لو یو کہو گی؟ میں جانتا ہوں فی الحال تمہیں مجھ سے اتنی محبت نہیں ہوئی کہ کھلے عام تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو۔ فی الحال جتنا کہا ہے اتنا کر دو میرے لیے، باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرے نام سے پکارو۔ جی قائزان۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ مسکرانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہاں قائزان، آج کے بعد تم مجھے اسی نام سے بلاؤ گی۔ یہ گینگسٹر تو میں دوسروں کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو میں تمہارا شوہر ہوں نا، تو تمہیں مجھے میرے نام سے پکارنا چاہیے۔ تمہیں بھی پکارتے ہوئے خوشی ہو اور مجھے بھی سنتے ہوئے سکون ملے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی ساری راہ فرار آہستہ آہستہ بند کر رہا تھا۔ درد ہوگا آپ کو؟ وہ جو ابھی ابھی اس سے پٹی باندھ کر فارغ ہوئی تھی، اس کی بے باک حرکتوں پر سہمتے ہوئے اسے اس کی تکلیف کا احساس دلانے لگی۔ تم اگر پاس ہو تو مجھے کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں، بس تمہارا ساتھ ہونا میرے لیے ضروری ہے، اور تمہارے قائزان کو کچھ نہیں چاہیے میری جان۔ اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اسے پوری طرح اپنی قید میں لے گیا تھا، جبکہ وہ بے بس ہو چکی تھی اس کی پناہوں میں۔ وہ اس کی باہوں میں پوری طرح سے قید ہوتی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ ہم بہت معزز لوگ ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ تم کون ہو اور تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ رسل نے 5 لوگوں کو دھوکے سے یہاں بلوایا تھا تاکہ ان سے بات چیت کر سکے، لیکن جب رسل نے ان لوگوں کو ان کے کام کے متعلق بتایا تو وہ سب لوگ ہی انکاری کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے، بلکہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو اس لڑکی نے بھی ان پر صرف اور صرف الزام ہی لگایا تھا اور وہ اپنے انجام تک پہنچ چکی ہے۔
कायजान सामने कुर्सी पर बैठा उन्हें सुन रहा था, जबकि वो लोग ये तो अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो किसी आम इंसान के हाथों में नहीं लगे, बल्कि कभी भी ये सामने बैठा शख्स उनकी जान ले सकता है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम लोग ये काम करते हो या नहीं करते, बस मुझे ये बताओ कि कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है तुम लोगों ने, और कितनी लड़कियों को आगे पहुंचा चुके हो, और जहां पहुंचाया है वो एड्रेस भी चाहिए हमें। उनमें से कितनी लड़कियां मर चुकी हैं, कितनी लड़कियों को तुम लोग मारने वाले हो, उन लोगों को किस हद तक ब्लैकमेल करते हो, कितनी लड़कियों की फैमिली तक की बात गई है। पिछले 3 साल से इस काम के दौरान तुम लोगों ने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है। देखो, तुम हम पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। हम तुम्हें पहले ही कह चुके हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। तुम हम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। हम एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये होटल हमने अपनी मेहनत पर बनाया है, किसी गलत काम के लिए नहीं। सिर्फ एक लड़की ने उठकर ये कह दिया कि हमने उसके साथ कोई ज़्यादती की है, या होटल में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो तुम हमें पकड़ कर यहाँ ले आए। पहले अब तुम्हें सबूत ढूंढना चाहिए था कि हम इन सब चीज़ों में शामिल हैं भी या नहीं। वो लड़की हम पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाए जा रही है, खुद तो मर गई, लेकिन हमारे आए दिन कोर्ट कचहरियों में घसीट रही है। अच्छा हुआ कि खुद ही मर गई, वरना मैं उसे मार ठा। इन पांचों में से एक आदमी काफ़ी जज्बातीपन का मुजाहरा कर रहा था, जब सामने रखी रिवॉल्वर को उठाते हुए उसने उसके सीने के बीचों बीच गोली चला दी थी। उस लड़की के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता मैं। अगर तुम लोगों ने उस लड़की के खिलाफ एक भी लफ्ज़ कहा तो मौत तुम लोगों का मुकद्दर होगी। अभी वक्त है, मुझे सारी सच्चाई बता दो, क्योंकि छोड़ूंगा तो मैं तुम लोगों के बाप मजहर पाशा को भी नहीं, लेकिन इससे पहले इस तालाब से गंदी मछलियों का खात्मा करना है, यानी तुम जैसे गंद से इस माहौल को पाक करना है। अब बेहतर होगा कि तुम लोग खुद ही बोल दो, वरना तुम लोगों को मारते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम लोगों को मरते हुए बहुत अजियत होगी। मौत वैसे भी तुम लोगों का मुकद्दर है, बस तुम लोग वैसे भी नहीं सकते। बेहतर है कि तुम अपनी मौत आसान बना दो। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। अपनी रिवॉल्वर वापस सामने रखते हुए उन चारों को देखकर बोला था, जो अचानक गोली चलने की वजह से उठकर खड़े होते हुए साथ गिरने वाली लाश को देख रहे थे, जिसे रसल ने अगले ही लम्हे घसीटकर एक तरफ कर दिया था। इन सब लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बेहतर था कि वो मन्नतें तरले करते और यहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते, वरना सामने बैठा आदमी यकीनन उन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्म में सुनाती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग नावल है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ने में। आप लोगों को सुनकर कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।